کھانے پینے کا تمام سامان ختم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں میں بھوک اور پیاس اس شدت سے بڑھ گئی تھی کہ کچھ نہ ملنے پر ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو خوفناک دنیا کے چینل پر خوش آمدید۔ یہ بات ہے اگست 1819 کی، جب یو ایس کے نینٹکی آئلینڈ سے 20 لوگ ایسکس نامی جہاز میں بیٹھ کر ویل مچھلی کے شکار کو نکلے۔ ان لوگوں کا ویل مچھلی شکار کرنے کا مقصد اس میں سے نکلنے والا تیل تھا، کیونکہ یہ لوگ اسی تیل کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ جہاز 87 فٹ لمبا اور 240 ٹن وزنی تھا۔ ان لوگوں کو سمندر میں ویل کے شکار کے لیے 2 سال گزارنے تھے، جہاں ان کو 10,000 مائل سفر کرنا تھا۔ ان 20 لوگوں کو سفر شروع کیے ہوئے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ بڑے سمندری طوفان نے آ کر ان کو سفر کی مشکلات کا اندازہ کروا دیا تھا۔ ان لوگوں کو ساؤتھ امریکہ میں کیپ ہارن آئلینڈ پر سب سے پہلے جانا تھا، جہاں کے پانی میں ویل آسانی سے مل جاتی تھی، لیکن طوفان کی وجہ سے یہ لوگ وہاں لیٹ پہنچے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پر ویل کا شکار کرنے سے محروم رہ گئے تھے، کیونکہ ویلز وہاں سے جا چکی تھی۔ سمندر میں ویل ڈھونڈنے کے لیے کیپٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگ پیسیفک اوشن میں گلیپسوس آئلینڈ کی طرف سفر کریں گے، لیکن یہاں تک سفر کرنے کے بعد بھی بدقسمتی سے ان لوگوں کو سمندر میں ویل نہیں دکھی تھی۔ پورا 1 سال سمندر میں گزارنے کے بعد آخر کار ان لوگوں نے سمندر میں ویل کا منہ دیکھ ہی لیا تھا۔ ویلز کو دیکھتے ہی انہیں لگا کہ اب ان کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ لوگ اب پوری طرح مصیبتوں میں گھرنے والے ہیں۔ شکار کے لیے ان لوگوں نے اپنے جہاز سے 3 چھوٹی کشتیاں سمندر میں اتاری، جس میں 6 لوگ سوار تھے۔ تینوں کشتیاں شکار میں لگی تھی کہ ان میں سے ایک کو شارک نے نقصان پہنچا دیا تھا۔ اس کشتی کے کریو ممبرز نے جیسے تیسے کشتی کو واپس جہاز پر پہنچایا۔ ابھی یہ لوگ جہاز پر پہنچے ہی تھے کہ جہاز کے ایک کریو ممبر نے 85 فٹ لمبی اور تقریباً 80 ٹن کی ایک بڑی ویل کو اپنے جہاز کی طرف آتے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ویل نے جہاز کو ٹکر سے ہلا ڈالا۔ ابھی یہ لوگ اس کا پہلا جھٹکا برداشت کر پاتے کہ ویل نے ان کو دوسری ٹکر مار دی، جس سے جہاز پوری طرح سے ناکارہ ہو گیا تھا اور ڈوبنے لگ گیا تھا۔ جہاز کے کریو ممبرز نے اس سے پہلے کہ جہاز ڈوبتا کھانے پینے کی ضروری چیزیں اپنے ساتھ لی اور چھوٹی کشتی سمندر میں اتار کر اپنی جان بچائی۔ یہ دیکھ کر باقی کی 2 کشتیاں شکار چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئی۔ یہاں سے ان لوگوں کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے صرف 60 دن کا کھانا ساتھ اٹھایا تھا۔ پیسیفک اوشن کے درمیان میں 3 چھوٹی کشتیوں میں 20 لوگ واقعی میں ایک بڑا امتحان تھا۔ کیپٹن کو جلد ہی کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس میں وہ اپنا کھانا پانی ختم ہونے سے پہلے ہی کسی جزیرے پر پہنچ کر اپنی جان بچا سکتا۔ کیپٹن نے پاس ہی میں موجود سوسائٹی آئلینڈ پر جانے کا پلان بنایا، لیکن تمام ممبرز نے اس لیے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے سن رکھا تھا کہ وہاں پر انسانوں کو کھانے والے کینیبلز رہتے ہیں۔ اب کی بار کیپٹن نے انہیں چلی تک پہنچنے کا آپشن دیا۔ کیپٹن کا ماننا تھا کہ یہ لوگ وہاں پر 60 دن میں پہنچ جائیں گے اور ممکن ہے راستے میں انہیں کوئی جہاز بھی مل جائے۔ کیپٹن کے راستہ دکھانے کے بعد انہوں نے جوش سے سفر شروع تو کیا، لیکن کچھ ہی دن بعد پینے کا صاف پانی ختم ہونے پر اور ان کے پاس موجود دھوپ کی وجہ سے کھانا خشک ہونے پر ان لوگوں کا مورال ڈاؤن ہونے لگ گیا تھا۔ 11,000 مائل سفر کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو زمین تک پہنچنے کے لیے مزید 5,000 مائلز اور سفر کرنا تھا، لیکن اب جہاز کے ممبرز ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 2 ہفتے مزید سفر کے بعد یہ لوگ ہینڈرسن آئلینڈ پر پہنچ گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہاں جان بچانے کے لیے خاص کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود 20 میں سے 3 لوگوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ 1 ہفتے کے مزید سفر کے بعد اب 17 بچے ہوئے لوگوں میں سے ایک کی موت ہو گئی تھی، جس کو ان لوگوں نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اس شخص کے مرنے کے 2 دن بعد ایک کشتی رستے سے بھٹک گئی تھی، جس کے بعد 2 کشتیاں ساتھ رہ گئی تھی جن میں 10 لوگ تھے۔ کچھ دنوں بعد ایک اور آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا تھا۔ باقی کے بچے 9 ممبرز نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ بھوک کی وجہ سے ہم لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس مرے ہوئے ممبر کو سمندر میں پھینکنے کی بجائے
पूरी तरह से काटना शुरू कर दिया और इसके जिस्म के हिस्से करके खाना शुरू कर दिया था। जान बचाने के लिए अब तमाम बचे लोगों को एक दूसरे का गोश्त ही नजर आ रहा था। अगले नंबर पर किस शख्स को मारकर उसका गोश्त काट कर खाया जाए, इसके लिए उन्होंने लॉटरी का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इसी तरह से इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 3 और लोगों को मारकर खा लिया था। अब इन 2 कश्तियों में सिर्फ 5 आदमी रह गए थे। इन 2 कश्तियों में से एक मौजूदा तौर पर किनारे तक पहुंच गई थी, जिसमें कैप्टन के साथ सिर्फ एक शख्स बचा था। इनके साथ की दूसरी कश्ती 3 कंकालों के साथ कुछ सालों बाद मिली थी। दोस्तों, जो तीसरी कश्ती पहले ही इनसे बिछड़ गई थी, उसको रास्ते में एक जहाज मिल गया था, जिसकी मदद से इसमें बचे 3 लोग पहले ही घर पहुंच गए थे। और वो 3 लोग जो हेंडरसन आइलैंड पर उतर गए थे, उनको भी मौजूदाती तौर पर मदद मिल गई थी और वो भी बच निकले थे। आप लोगों ने एक दूसरे पर मुसीबतें तो आती देखी ही होंगी, लेकिन शायद ऐसी मुसीबतें कभी नहीं देखी होंगी जिनमें इंसान एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए।